بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد احمد ہے۔ دوستو یاد رکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے، ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور ان کے رنگ پیلے ہوتے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹوں میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا کہ اگر ہم دن میں 3 بجے کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے ہم ایزلی گزار سکتے ہیں اور ایزلی زندہ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری 24 گھنٹے بعد اگلی دن آتی تھی۔ اس وقت جاپانیوں کی یہ حالت تھی دوستو جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ پاکستان نے 1957 میں جب چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا، جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ نیوز پیپر میں بھی شائع ہوئی تھی اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے دوستو یاد رکھیے ان 4 ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلق شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ اتحادی فوجیں جن میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک شامل تھے 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی یہ خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو اس وقت بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی قوم افسردہ ہو اور یہ کھیل ساری زندگی تک جاری رہے۔ لیکن یہ پلاننگ، یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کی یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج تک پاکستانی قوم کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپانیوں نے تاوان ادا کرنا شروع کر دیا جو آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین ادا کرتا ہے جاپان۔ پاکستان کا اس تاوان میں 6واں حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی تاوان بھی جاپانیوں کو معاف کر دیا تھا جبکہ اس وقت ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے رقم نہیں تھی۔ جاپانی آج تک وہ احسان نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نیٹ کیش نقد امداد بھی دی تھی اور جاپانیوں کو آج تک بھی وہ یاد ہے۔ چنانچہ دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ ہم نے کنیکشن کروایا تھا۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چائنا کی سرزمین کو ٹچ کیا تھا اور ماؤ زے تنگ نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا ویلکم کیا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز گفٹ کیا تھا اور یہ جہاز آج بھی چین کے عجائب گھر میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ ابھی تک کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کو قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی ترکی کے زیادہ تر عمراء، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ لانچ کیا تھا، لینڈ کروایا تھا اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بھی بنوایا تھا اور پوری کابینہ نے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں انہیں خطاب کرنے کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہینری کسنجر کے چین کے پہلے دورے کا انتظام کس نے کروایا تھا؟ ہم نے، پاکستان نے کروایا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا ہوا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ چینی 1960 کی دہائی میں کہاں آتے تھے؟ چینی لاہور آتے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا؟ ہم نے، پاکستان نے۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز کس نے اٹھائی تھی؟ ہم نے اٹھائی تھی، پاکستان نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری آزادی اور بحالی میں کس نے رول پلے کیا تھا؟ پاکستان نے کیا تھا۔ سعودی عرب میں
دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا. سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، یعنی 1970 تک سعودی عرب کو کون زکوٰۃ دیتا تھا؟ پاکستان زکوٰۃ دیتا تھا. اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستان کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. یو اے ای کی ترقی میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس، جس کا کوڈ پتہ ہے کیا ہے؟ ای کے. ای سے ایمریٹس بنتا ہے اور کے سے پتہ کیا بنتا ہے؟ کراچی بنتا ہے. یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی. ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی دیا تھا، لہٰذا یہ آج بھی ای کے نام سے ایمریٹس کراچی ہے. مالٹا ایک ایسا ملک ہے جس کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے. سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائے تھے. انڈونیشیا اور ملیشیا کے اشرافیہ کے بچے کہاں پڑھتے تھے؟ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے. ملیشیا کا آئین کس نے بنایا تھا؟ پاکستانی وکلاء نے بنایا تھا. جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ پاکستانی منصوبے کا اہم رول ادا کیا ہم نے. بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے کیا خریدتا تھا؟ بجلی خریدتا تھا. اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ کس سے لیا تھا؟ پاکستان سے لیا تھا. دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلہ ڈیم کی کاپی کی تھی. اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کے اسٹڈی اور مشاہدے کے لیے کہاں آتے تھے؟ منگلہ آتے تھے. اس منصوبے کو دیکھ کر حیرانگی سے دیکھتے تھے. مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسران پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹریننگ لینے کے لیے آتے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے. یو اے ای کے فرما روا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے. ان کا استقبال کون کرتا تھا؟ کمشنر راولپنڈی کرتا تھا. ہمارے وزراء جو تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتے تھے، چھوٹے وزراء تھے. سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری کابینہ، امریکی کابینہ کے صدر کابینہ نے اور صدر جان ایف کینیڈی سمیت پورے ایئرپورٹ پر ان کا ویلکم کیا گیا تھا. اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائڈوں پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے. پاکستان نے دوستو ایسا دور بھی دیکھا ہے جو دنیا حیرت سے ہماری طرف دیکھتی تھی، اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد بھی دیا کرتے تھے. لیکن افسوس، صد افسوس دوستو، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، ایسا دور بھی آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑے ہوئے اور دنیا ہمیں نفرت سے دیکھ رہی ہے. کہ ایک وقت تھا جب آپ ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کر سکتے تھے، اب وقت ایسا بھی آیا ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک پاکستان کو برباد کیا ہے. ہم نے اس کی وقار اور عزت کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملا دیا. مگر سوال پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے پاکستانیوں، آپ بتاؤ، کیا کوئی گنجائش ہے جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ تو میرا جواب ہے جی بالکل ہے. ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. ہم تاحال ایک قوم ہے اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے. لہٰذا اگر ہم ابھی نیند سے، خواب غفلت سے جاگ اٹھیں، اپنے حال پر رحم کریں، تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیا کرتے تھے. لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے. وہ پتہ ہے فیصلے کون سے ہیں؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا. ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی. ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن، اسٹیبلشمنٹ الیکشن خدا کا نام مینج نہ کریں. کسی عہدیدار کو، سویلین ہو یا ملٹری ہو، کوئی ایکسٹینشن نہ دی جائے. کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ ملک کا وزیر اعظم نہ بن سکے. ملک کو فرینڈلی، بزنس فرینڈلی بنایا جائے. کوئی بھی شہری یا کوئی بھی غیر ملکی ملک میں اس ملک میں کمپنی کھولنا چاہے تو وہ کھول سکے اور کاروبار کر سکے، اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دے. ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں. 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بنائیں. ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو. کام کو لازمی قرار دیا جائے اور جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کے آئے اور اس کی آدھی تنخواہ سرکار خود ضبط کر لے. اور آخری مشورہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے، ایک ہی بار خدا کا نام ہے، بیٹھ کر اپنے 20 سالہ قوم کا قومی منصوبہ تیار کرنے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں دوستو، پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے، جرت نہ کرے. جو کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے. آپ یقین کریں
میرے پاکستانیوں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت و آبرو کی شاہراہ پر واپس آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بیکاری بن کر بھیک مانگ مانگ کر صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو دست بستہ تمام اداروں سے، تمام حکمرانوں سے، تمام عوام سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب، ہمارے اب سب فخر ہے، ہمیں اب سب پہ فخر ہے، لیکن اب سب پہ فخر ہے ہمیں، لیکن خدا را ملک پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر سارے ایک ہو جائیں، اس پرچم تلے سارے ایک ہو جائیں۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نیچے ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آخری حل لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔